السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید ہے کہ فرائیڈے بھی آپ نے اچھے سے گزارا ہوگا۔ تو آج کا لیسن ہمارا سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 51 ہے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ جب فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دلائی، جب سامنے دریا تھا، سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا علاؤ لشکر تھا، تو اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو فرعونیوں سے بھی نجات دلائی اور دریا سے بھی نجات دلائی۔ گویا کہ موت جو ہے وہ سر پہ سوار تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کس طرح ایک معجزانہ، بہت ہی بڑا معجزہ تھا، معجزے کے طور پر ان کو پار کروا دیا، دشمن سے بھی نجات دلا دی، اور جو سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اتنا بہت بڑا سمندر تھا یا دریا تھا، تو اسے بھی نجات دلائی۔ کیسے اللہ رب العزت نے رستے بنا دیے۔ تو آج بھی ہمارا پاکستان جو ہے، جو پیارا وطن، وہ بھی اس قسم کی مشکلات میں مبتلا ہے۔ جیسا کہ پانی انسان کا جو انحصار ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ پانی پہ ہے۔ اگر پانی انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے، لیکن ہر چیز ایک لمٹ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اپنی لمٹ کراس کر جائے تو وہ پھر کیا ہے، بجائے رحمت کے زحمت بن جاتی ہے۔ تو آج اس قسم کے ہی حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ملک کے جو حالات ہو چکے ہیں، جو انسانیت ہے بہت ہی مصیبت میں ہے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، تو انسانیت ہمدردی کے ناطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بیدار ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ غفلت کی نیند سے جاگیں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے گناہوں سے تائب ہوں۔ جب گناہوں کا عروج آ جاتا ہے، انسان کی جو ذمہ داری ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو جب عذاب آتا ہے، وبال آتا ہے، تو پوری انسانیت کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر چاہے نیک لوگ بھی دعائیں کریں تو اللہ رب العزت دعائیں قبول نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ غیر مسلم کو بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ تو ان سب حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس قسم کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے آزمائش، اور جس آزمائش سے وہ گزر رہے ہیں وہ بھی بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ گاؤں کے گاؤں پانی کی نظر ہو گئے، اور اتنی بلند و بالا جو بلڈنگز دی تھیں وہ بھی زمین بوس ہو گئیں، پانی کی نظر ہو گئیں، اور جو پیارے بچ گئے وہ اپنے ہی پیاروں کے صدمے میں دو چار ہیں، اور کہیں کھانے کی قلت، بھوک ستا رہی ہے، اور کہیں گرمی ہے، پیاس ہے، پانی کی قلت ہے، صاف پانی پینے کو مہیا نہیں، اور کہیں رہنے کے لیے کوئی سر چھپانے کے لیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور کہیں لباس کی کمی ہے، کہیں دوائیاں نہیں، بیماریاں ہیں۔ جب اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں اس وقت پھر تعفن بھی پھیل جاتا ہے، بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی خستہ حال سے وہ گزر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو جو آزمائش ہے، تو اس میں ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم لوگ انسانیت کا جذبہ کتنا دکھاتے ہیں۔ انسانی ہونے کے ناطے انسانی ہمدردی جو ہے وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہر انسان اپنا جذبہ دکھائے، اور جہاں تک پہنچ ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، چاہے جانی چاہے مالی، کسی بھی طرح سے۔ اگر ہم ان تک راشن پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، اگر ہم ان تک لباس پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، چاہے وہ نئے کپڑے ہوں، چاہے ہم یوزڈ ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے بھی ہو سکے۔ بستر ہیں تو وہ پہنچائیں، اگر آپ خیمے لے کے دے سکتے ہیں تو خیمے لے کے دیں۔ یہ آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے تو پہنچائیں۔ انسان خود بھی اس میں حصہ لے اور باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک قبیلہ آیا تو ان کے حالات بہت ہی خستہ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے کہ انسانیت کا یہ حال ہے۔ بہت ہی خستہ حال سے وہ دو چار تھے، کسی کے پاس کپڑا نہیں تھا اور ایک عجیب ہی وہ منظر پیش کر رہے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور انسانیت کی جو ہمدردی ہے وہ یاد دلائی، انسان کے انسان پہ جو حقوق ہیں وہ یاد دلائے، اور پھر کہا کہ جو بھی کچھ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ آپ نے اتنی تاکید کی کہ بہت سارے لوگ جو بھی کسی سے ہو پڑا وہ لے آئے، تو کچھ تھوڑا لے آئے، کچھ بہت زیادہ لے کے آئے اور اتنا زیادہ ڈھیر لگ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ تو اس طرح بھی ہم لوگ تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ کسی کے ساتھ تعاون کرنا یا دوسروں کو موٹیویٹ کرنا یہ مشن انبیاء ہے۔ اس میں ہم لوگ جھجک نہ محسوس کریں کہ ہم کسی کو کہیں گے تو کوئی کیا سوچے گا، نہیں، اس وقت انسانی ہمدردی ہے، یہ انسانی ہمدردی ہم دکھائیں۔ دیکھیں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ایک قوم اور قبیلہ ہیں، تو اس وقت ہم سب اپنا جذبہ دکھائیں اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم دوسروں کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اور سب سے بڑھ کے دعا کریں کہ جو صحیح العقیدہ فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح عقیدہ سجائے اور جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن آیہ مبارکہ 51 ہے، اور اس میں ایک اور نعمت کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں اور ایک اور نعمت یاد دلا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ادھر مختصر اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے اور مقامات سے ان کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود کی ادھر گرچہ عربی نہیں ہے لیکن وضاحت کے لیے آپ لوگ اگر لکھیں گے تو بریکٹ میں معبود لکھ لیں گے۔ من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ اب یہ واقعہ کس کی طرف ہے، کون سی یاد دلائی جا رہی ہے؟ جیسا کہ ہم نے آیہ مبارکہ 50 میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو سمندر پار کر دیا۔ یہ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحرائے سینا تھا، یعنی کہ جو وادی تھی وہ سینا کی تھی، صحرائے سینا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحرا جو ہوتے ہیں بالکل خشک، نہ ادھر کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، صحرائی علاقے بہت مشکل ہوتے ہیں، ریت ہی ریت، ریتلا علاقہ اور کچھ بھی نہیں، ایک جنگل قسم کے حالات ہوتے ہیں ادھر کے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پہنچا دیا، اور پھر اب ان کے لیے بہت مشقت، محنت کہ اب کہاں سے کھائیں، کیا کریں۔ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، اور اس کے بعد ایک ان کو آزادی کی زندگی گزارنا تھی، اور کیسے زندگی گزارنا تھی، جیسا کہ اس سے پہلے وہ فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو ایک نئی زندگی دی، ایک نئی زندگی کا سفر تھا شروع۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی۔ اس سے پہلے جو باقی پہلے سے شریعت چلتی آ رہی تھی، جو ہدایات پہلے کی تھی اسی پہ عمل پیرا تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا 40 رات کے لیے۔ یہ تھوڑی وضاحت کر دوں کہ عربی میں دن رات کے لیے رات کا ہی لفظ یوز کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ 40 دن کہتے ہیں یا دن پہ ہم بات کرتے ہیں، تو عرب میں کیا ہے کہ دن کے لیے بھی رات ہی بولا جاتا ہے۔ قرآن کے اور بھی مقامات سے پتہ چلتا ہے۔ تو ادھر 40 رات کا ذکر ہے۔ ایک اور مقام سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ لیا، 30، پھر 10 اور 7 ملا کر اس کو ایک چلا پورا کر لیا۔ جو چلا کا ورڈ ہماری پنجابی میں بولا جاتا ہے وہ اس چلا سے نکلا ہے۔ تو اس کو چلا پورا کر دیا، یعنی کہ 40 رات پورا کر دیا۔ تو پھر کیا تھا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنے بعد اپنی قوم پہ جانشین بنا کر گئے تھے کہ ان کی جانشینی کرنا اور ان کا خیال رکھنا، اور جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کی پیروی نہ کرنا۔ تو لیکن کیا ہوا، ثم اتخذتم العجل، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ جو موسیٰ علیہ السلام ان کو ہدایات دے کر گئے تھے، نصیحتیں کر کے گئے تھے، وہ بھی انہوں نے فراموش کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کو فراموش کیا، اور ساتھ ہارون علیہ السلام کی بھی بات کا کوئی لحاظ نہ رکھا، ان کو بھی انہوں نے نہ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وہ کیا تھا، مزید آگے وضاحت آتی ہے، اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب یہ لوگ وہاں سے چلے، ان لوگوں نے اپنے زیورات اپنے یعنی کہ اٹھا لیے۔ جب انسان غر بدر ہوتا ہے، جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اٹھا لے، اپنے ساتھ لے جائے۔ تو ان لوگوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، اپنے زیورات اٹھا لیے۔ تو اس وقت بچھڑے کی یعنی کہ گائے کی پوجا کا بہت رواج تھا، تو ان لوگوں کو بھی شوق ہو گیا کہ ہم بھی کچھ ایسا ہی کریں۔ تو انہوں نے سونے کا جو تھا تمام سونے زیورات اکٹھے کیے، اس کو ایک بچھڑے کی شکل بنایا، یعنی کہ گائے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بنایا، اور اس قسم کا بنا کر تو اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس میں سے ایک گائے کی طرح آواز آتی تھی۔ یہ بھی ایک شیطانی چال تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کی، اور پھر کہنے لگے کہ یہی ہمارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، لیکن موسیٰ بول گئے ہیں۔ اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ تو ان کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو معبود بنا لیا، اور وہ ایسا کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ اللہ رب العزت ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسا کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا آپ نے، بلکہ تم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ تو اس وقت یہ کام کس نے کیا، ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اس کو سامری کہا جاتا تھا، تو اس نے یہ کام کیا۔ سب سے بڑا جو یہ بوجھ اٹھانے والا تھا گناہ کا، اس کا یہ کام تھا، اس نے اس پہ ابھارا اور ساری قوم کا اپنے ساتھ لگا کر تمام زیورات اکٹھے کیے، اور یہ بچھڑے کی شکل بنائی، اس کے اندر پھونک ماری، جو بھی اس نے کیا، تو ایک بچھڑے کی شکل بنا کر کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور اسی کی تم پوجا کرو گے۔ وہ بیچارے عقل کے اندھے، انہوں نے جو اس نے کہا تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس کے بعد پھر کیا کہ انہوں نے یہ کر کے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ وہی یاد دلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت آگے 52 میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری جو سمجھنے کی بات ہے یہی ہے کہ انسان جو ہمیں شریعت دی گئی ہے، جو ہمیں مشعل راہ ہمارے لیے ہے قرآن و حدیث، اس سے اگر ہٹیں گے تو انسان گمراہیوں کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ تو سب سے بڑھ کے جو ہے شرک عظیم کیا ہے، ظلم ہے۔ تو ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس پہ توجہ دینی ہے، جو آپ کو کہا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق یہ ضرور کام کرے، چاہے وہ نقدی ہو، چاہے وہ مالی، چاہے وہ جانی تعاون ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت پہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ کیا پتہ کسی کی دل سے نکلی ہوئی دعا انسان کے لیے دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہو جائے اور آخرت کی بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔